پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور AQ TV کے زیر اہتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ AQ جیم سٹونز اصلی مستند اور معیاری جیم سٹونز کا بااعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے ڈور سٹیپ پر۔ AQ جیم سٹونز اسٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نومبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا YouTube چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ اسٹرالوجر سید محمد علی زنجانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان کی 74ویں سالگرہ، ماضی، حال، مستقبل، علم نجوم کی روشنی میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان کا عروج جو ہے وہ کب شروع ہوگا۔ سب سے زیادہ یہ پوچھا جانے والا سوال ہے کہ نئے الیکشن ہوں گے، ایمرجنسی لگے گی یا مارشل لاء جو ہے وہ لگے گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 1 اگست 2021 سے لے کر 8 جولائی 2022 پاکستانی تاریخ میں نہایت نحس آزمائش طلب وقت ہو سکتا ہے۔ اہم شخصیات، حساس نوعیت کی تنصیبات پر حملہ، تحریک کاری، دہشت گردی کے واقعات، خدشات دکھائی دیتے ہیں۔ ملکی دفاعی ہائی الرٹ، حساس اداروں، وزارت داخلہ، خارجہ کی خدمات قابل توجہ رہنی ہوں گی۔ ناظرین، عرض اللہ پر ہر دور میں طاقتوں کے بدلتے توازن کے ساتھ جغرافی بدلتے اور نئے ملک قائم ہوتے رہتے ہیں۔ 1971 میں یہی کچھ ہمارے وطن کے ساتھ ہوا۔ مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ پاکستانی اسٹرالوجرز میں یہ بحث و مباحثہ عرصہ دراز سے جاری تھا کہ پاکستان کا ذائچہ بنایا جائے۔ 2015 میں عمران خان کے نعرہ نیا پاکستان نے اس بحث کو اور بھی تیز دلچسپ بنا دیا۔ بھارتی جریدے آؤٹ لک کی پیشگوئی جو چھپی تھی کہ دنیاوی حکومت ہمارے حکمرانوں کی ہے جبکہ صد بادشاہت اللہ کی ہے۔ 1974 اور 1971 پاکستان کا نیا ذائچہ تشکیل دیا گیا ہے۔ پاکستانی اسٹرالوجرز اور اسٹرالوجی سے جو لگاؤ رکھتے ہیں یا اسٹرالوجی سے جو دلچسپی رکھتے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے ایک تحقیقی پروگرام آج میں لے کر آیا ہوں آپ لوگ کی خدمت میں کہ کیا میں پاکستان کا ذائچہ جو ہے اب مؤثر نہیں رہا، جبکہ پاکستان کے اکثر اسٹرالوجرز اسی ذائچے پر زور دیتے نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں اس ذائچے سے حسب توقع نتائج نہیں ملتے۔ ابتدا ہی سے پاکستان کے ایک سے زیادہ ذائچے اسٹرالوجرز کے درمیان زیر بحث رہے ہیں۔ اکثر اسٹرالوجرز اس غلط فہمی کا شکار رہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 رات 0:00 پر بمقام کراچی وجود میں آیا۔ اس حوالے سے ٹھوس بنیادوں پر تحقیق کی گئی تو ثابت ہوا کہ یہ خیال غلط ہے۔ دستاویزی ثبوت و شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں ایک ہی تاریخ 15 اگست 1947 شب 0:00 پر وجود میں آئے۔ ورلڈ ہورoscope نامی بین الاقوامی کتاب اور دنیا کی مشہور ترین ویب سائٹ ورلڈ ڈیٹا بینک میں پاکستان کا ذائچہ اسی تاریخ کے مطابق موجود ہے۔ قصہ مختصر کہ پاکستان کے ایک سے زائد ذائچے مختلف اسٹرالوجر کے پیش نظر رہتے ہیں، لیکن اس حقیقت کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے کہ پاکستان 71 کی جنگ میں 2 لخت ہو گیا تھا اور اس کے بعد ایک نیا پاکستان وجود میں آیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سانحے کے بعد پاکستان کا نیا ذائچہ بنانا چاہیے اور اسے تجربے کی کسوٹی پر رکھنا چاہیے۔ پاکستان کا نیا ذائچہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد بنانا چاہیے اور اس حوالے سے بھی 3 موقف ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ سقوط ڈھاکہ کی تاریخ 16 دسمبر 1971 شام کی ہے، یا اسلام آباد کا ٹائم جو ہے وہ لیا جائے، یا پھر ٹرانسفر آف پاور کی تاریخ 20 دسمبر 1971 لی جائے، یا پھر آئین پاکستان کے نفاذ کی تاریخ لی جائے جو 14 اگست 1973 ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تینوں صورتوں میں تالِ ثور ہی ذائچے میں طلوع ہوتا ہے اور اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس ذائچے کے مطابق پاکستان کا پیدائشی برج ثور 3 درجے 33 دقیقے ہے۔ گزشتہ
चंद साल से इस जायचे को जांचने और परखते हुए इसके ऊपर रिसर्च भी हो रही है और मौजूदा या माजी के हालात का तज्ज़िया इसकी रोशनी में करते रहे हैं। मैंने इसके नताइज को बहुत बेहतर पाया। दीगर अहले इल्म भी इस पर इज़हार ख़याल कर सकते हैं। इस जायचे में ताले बुर्ज सौर 3 दर्जे 33 दकीक़े तलू है, लिहाजा हमारे तरीक़ाकार के मुताबिक जायचे का हर घर तकरीबन 3 दर्जे तस्वुर किया जाएगा। ताले का हाकिम अगरचे सयारा ज़ोहरा है, लेकिन ये छठे घर का भी हाकिम है, लिहाजा अपने असरात में फ़ेली मनूस करार पाएगा, क्योंकि ज़ोहरा का मोल तरकोन बुर्ज छठे घर में गिरता है। इसके अलावा मरीख, मुश्तरी और राहु केतु इस जायचे के फ़ेली मनहूस सयारगान हैं, जो अपने दौर में अच्छा असर नहीं देंगे और ट्रांजिट के दौरान भी नुकसानात का बाइस हो सकते हैं। मुश्तरी इस जायचे का सबसे मनहूस सयारा है, क्योंकि 8वें घर का हाकिम है। कमर, शम्स, अतारद और ज़ुहल जायचे के फ़ेली साद सयारगान हैं, जो अपनी ताकत के मुताबिक अपने दौर में मुस्बत और साद असरात देंगे। सयारा ज़ुहल ताले में 9वें 10वें घर का हाकिम होकर अगरचे अच्छी जगह मजबूत पोजीशन में है, लेकिन 9वें घर से राहु की नज़र कबूल कर रहा है। केतु 3रे घर में और अतारद और मुश्तरी 7वें घर में है। अतारद मजबूत और ताकतवर है, अच्छी जगह पर मौजूद है, लेकिन मुश्तरी कमज़ोर है। सयारा शम्स 8वें घर में है और नहायत कमज़ोर और ख़राब जगह है। ताले और छठे घर का हाकिम ज़ोहरा है, अगरचे अच्छी जगह है, यानी 9वें घर में, लेकिन कमज़ोर है। कमर मज़बूत और अच्छे घर में है, यानी 9वें में, लेकिन ज़ोहरा की कुर्बत से मुतासरा है। ज़ोहरा 9वें और 3रे घर को भी मुतासर कर रहा है। यहाँ राहु भी मौजूद है। सयारा मरीख 11वें घर में तकरीबन 3 दर्जे पर है और कमज़ोर है। मरीख की नज़र दूसरे, 5वें, छठे और 11वें घर पर है और 12वें घर का हाकिम है, जो नुकसान का घर है। इसी वजह से फ़ौज और ब्यूरोक्रेसी का अमल दखल इब्तदा ही से ज़्यादा रहा और नए पाकिस्तान का आइन नाफिज़ुल अमल होने के बाद भी तवील अरसा मुअत्तल रहा, या इसमें नज़रिया ज़रूरत के तहत तरमीम होती रहीं। मरीख की नज़र का बिगाड़ माली अदम इस्तेहकाम, फजूल और बेमकसद सरगर्मियों में वक्त का ज़िया, इल्मी शऊर की कमी, गफलत, करप्ट इंतज़ामिया और असम्बली में ज़ाती मुफाद परस्ती का रुझान ज़ाहिर करता है। जायचे में नहायत दिलचस्प पोजीशन 9वें 10वें घर के हाकिम सयारा ज़ुहल की है, जो सरबराह मुमलिकत, सदर या वज़ीर आज़म और हुकूमती काबीना की निशानदही करता है। ज़ुहल जायचे का फ़ेली सात सयारा और ताले में होने की वजह से अच्छी पोजीशन रखता है, लेकिन राहु की नज़र का शिकार है। राहु सियासत का नुमाइंदा है और मकर व फ़रेब इसकी बुनियादी ख़ुसूसियात में शामिल है। करप्शन, स्कैंडल, इखलाकी पस्ती, अयाशी, जुआ, सट्टा, ये तमाम चीज़ें राहु का तोरा इम्तियाज़ हैं। लिहाजा हम देखते हैं कि सरबराह मुमलिकत ख्वाह कितना ही मजबूत और ताकतवर क्यों ना हो, इस पर मुख्तलिफ़ बदउनवानियों के इल्ज़ामात ज़रूर लगे और कोई ना कोई रुसवाई इसके हिस्से में आई। ये सिलसिला नए पाकिस्तान की इब्तदा ही से जारी है और अब इंतहा को पहुँच गया है। पहले सदर और वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इल्ज़ामात से नहीं बच सके, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जनाब नवाज शरीफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ और एक बार फिर जनाब मोहम्मद इमरान ख़ान नियाज़ी बहुत से इल्ज़ामात की ज़द में हैं। ये सब पुरअसरार राहु का कमाल है। गोया आइंदा भी किसी सदर या वज़ीर आज़म की इज़्ज़त व शोहरत महफूज नज़र नहीं आती। यही सूरत हाल माजी या हाल की हर काबीना की भी नज़र आती है, जिसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। जायचे का तीसरा घर नहायत अहमियत का हामिल होता है। ये पहलकारी और कोशिश या इक़दाम को ज़ाहिर करता है। कमर इस घर का मालिक होकर 9वें घर में सयारा ज़ोहरा के साथ एक करीबी किरान की हालत में है। कमर फ़ेली सात सयारा है, लेकिन ज़ोहरा फ़ेली मनहूस है। छठे घर का ताल्लुक़ फ़ौज, अदलिया, पुलिस और दीगर इंतज़ामी मशीनरी के अलावा इख्तलाफात, तनाज़ात और मुख्तलिफ़ अवारिज़ से है। तीसरे और छठे घर का मालिक का ये इज्तिमा 9वें आइन और कानून और किस्मत के घर में हो रहा है।
لہٰذا میں یہ دیکھتا ہوں کہ ملک کا مجموعی ذہنی رجحان اختلافات اور تنازعات یا مختلف عوارض سے عبارت ہے۔ آئین و قانون کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اس کا مشاہدہ بجٹ اجلاس 2021-2022 قومی اسمبلی سے براہ راست ٹی وی پر پوری قوم دیکھ چکی ہے۔ عام لوگوں کے لیے قوانین کچھ اور ہیں اور خواص کے لیے کچھ اور۔ نئے فیصلے اور اقدام ہمیشہ متنازع ہو جاتے ہیں، خواہ وہ ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کی مثال کشمیر کا جو گزشتہ سال اسمبلی میں جو معاملات تھے دیکھنے میں آئے، یہ سلسلہ تاحال ابھی تک جاری ہے۔ اس ذائچے کے زیر اثر آنے کے فوراً بعد لسانی اختلافات نمایاں ہوئے، پاکستانیت کی اہمیت کم ہوئی اور علاقائی شناخت کو ابھارا گیا۔ سندھ میں لسانی بل نے وہ طوفان اٹھایا جس کا نتیجہ آج MQM کی صورت میں موجود ہے۔ دیگر صوبوں میں بھی ایسے ہی مسائل موجود ہیں اور بلوچستان میں بھٹو صاحب نے گورنر راج لگا کر شدید اختلافی صورتحال پیدا کر دی تھی، اور بلوچستان سرحد میں بھی جمہوری حکومت کو ختم کیا گیا اور منتخب قیادت کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ یہاں ہمارا مقصد بعض اہم واقعات کی نشاندہی کرنا ہے۔ پاکستان کی 1971 سے شروع ہونے والی تاریخ دہرانا نہیں ہے۔ اہل نظر خود قمر اور زہرہ کے کیران سے پیدا ہونے والی خرابیوں کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ آج اس ملک پاکستان میں ہمیں کوئی پاکستانی نظر نہیں آتا۔ پاکستانی فوج کے علاوہ چند سالوں میں 6000 سے زیادہ شہادتیں اس کی مثال ہیں۔ ذائچے کا چھٹا گھر مقدمات، قرض اور انتخابات سے بھی متعلق ہے۔ 1971 سے اب تک ہمیں ورلڈ بینک کا محتاج ہی رہنا پڑا ہے، اور 1977 سے 2018 تک کوئی بھی الیکشن ایسا نہیں ہوا جس پر اتفاق یا اتحاد رائے پایا جاتا ہو۔ یہ تمام مسائل تیسرے گھر کے حاکم قمر اور چھٹے گھر کے مالک زہرہ کی نویں گھر میں پوزیشن کا باعث ہیں۔ ذائچے کے بنیادی کمزوریوں اور خرابیوں کے بعد خوبیوں پر نظر ڈالنا بھی ضروری ہے۔ تالِ سور ایک ثابت برج ہے جو استحکام اور مضبوطی کی علامت ہے، لیکن زہرہ ذائچے میں کمزور ہے۔ قمر، زحل اور عطارد کی اچھی پوزیشن ملک کی ترقی کے سفر میں معاون و مددگار ہے۔ چوتھے گھر کا حاکم شمس 8ویں گھر میں کمزور ہے، جس کی وجہ سے ملک میں ابتدائی تعلیم کا معیار نہایت غیر تسلی بخش ہے، اور ہم ملک میں موجود قدرتی وسائل سے بھی بھرپور فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ 5واں گھر جو اعلیٰ تعلیم سے متعلق ہے اور عمدہ شعور عطا کرتا ہے، اس کا حاکم عطارد 7ویں گھر میں مضبوط اور اچھی جگہ پر ہے۔ 7واں گھر بیرون ملک سفر کا گھر ہے، لہٰذا اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانا ضروری ہو گیا ہے۔ ایجوکیشن، کمرشلز اور اگر نہ ہوں تو محکمہ تعلیم کی وزارت تعلیمی معیار کو بآسانی بلندی کی سطح پر لے جا سکتی ہے۔ ذائچے میں عطارد ہمراہ مشتری 7ویں طاقتور ہیں۔ ملکی خارجہ اور داخلی پالیسیاں بیرون ملک سے کنٹرول کی جاتی ہیں۔ اصل خرابی کی وجہ غالباً نہیں، یقیناً ایسا ہے، مطلب IMF اس کی سادہ سی مثال ہے۔ مریخ کی 5ویں گھر پر نحس نظر اعلیٰ تعلیم کے فروغ میں رکاوٹ کا باعث ہے۔ مزید یہ کہ ہمیں جو بھی شعور حاصل ہوتا ہے وہ بیرون ملک ہی سے ہوتا ہے۔ حد یہ کہ اگر وزیر اعظم یا دیگر اہم باشعور افراد بھی ہمیں باہر سے ہی منگوانے پڑتے ہیں۔ یہ بھی کسی ملک میں کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ کسی اور ملک کے شہری اس ملک کے وزیر اعظم، گورنر یا دیگر اہم عہدوں پر فائز ہوں، بیک وقت 2 ملکوں کی شہریت رکھتے ہوں اور ان سے باز پرس کرنے والا کوئی نہ ہو۔ ملک کی باشعور کہلانے والی سیاسی اشرافیہ کی رہائش اور کاروبار دوسرے ملکوں میں ہوں۔ 74 سالوں میں کیا ہم بنگلہ دیش سے ہی سیکھ کر نیشنل تھنک ٹینک بنا لیں؟ حکومت کوئی بھی ہو، سوچ اگر سمجھ کر کوئی بھی چیز بناتی ہے، ترقی کے منصوبوں پر عمل درآمد کا تسلسل جو ہے اس کو جاری رہنا چاہیے۔ کوئی بھی سربراہ ہو، آئین کے تحت ترقی کے عمل کا ہر دور نگران اعلیٰ عدلیہ اور عسکری اداروں کے حاضر یا ریٹائرڈ افسر کی کمیٹی نگران شمار ہو کر اپنی اس قومی خدمت کو اولین عبادت کا درجہ دے۔ زحل ذائچے میں سربراہ مملکت اور کابینہ کے علاوہ
پیشہ ورانہ معاملات اور عزت و وقار کا بھی نمائندہ ہے۔ ذائچے کے تیسرے، 7ویں اور 10ویں گھر کو ناظر ہے، جس کی وجہ سے بہت سے اچھے اقدام اور مثبت کاموں کی ابتدا ہوتی ہے، مگر چونکہ راہو کی نگاہ پرفریب زحل پر ہے، لہٰذا انجام بخیر نہیں ہوتا۔ موجودہ سی پیک، پاک چین معاہدات جیسے مفید منصوبے پہلی مرتبہ اس ملک میں شروع نہیں کیے گئے۔ ماضی میں بھی بڑے بڑے شاندار منصوبوں کی بڑی دھوم دھام سے ابتدا ہوتی رہی ہے اور عوام کو سہانے خواب دکھاتے رہے ہیں، لیکن عوام کا اور ملک کا آج بھی وہی حال ہے جو برسوں پہلے تھا۔ ہماری نظر میں اس خرابی کی سب سے بڑی وجہ تیسرے اور چھٹے گھر کے مالکان قمر زہرہ کے درمیان بگاڑ ہے۔ ملک کی تعمیر میں مضمر ہے یہی صورت خرابی کی ہے۔ ذائچے کی درستگی کو جانچنے کے لیے چند اہم نمایاں واقعات کو اگر ہم لیں، پہلا اہم ترین واقعہ 5 جولائی 1977 کا مارشل لاء تھا، جس میں ایک منتخب وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس دوران میں قمر کے دور اکبر میں سب سے منحوس سیارہ مشتری کا دور اصغر اور چھٹے گھر کے حاکم زہرہ کا سب پیریڈ جاری تھا۔ ٹرانزٹ میں بھی مریخ ذائچے کے 12ویں گھر میں، زہرہ پہلے گھر میں تالے کے درجات اور 7ویں گھر کے درجات سے قران کر رہا تھا۔ 10ویں گھر کے حاکم زحل پر کیتو کی نظر ہے، جبکہ ٹرانزٹ کا مشتری پیدائشی مشتری سے ناظر اور مریخ بھی مشتری سے ناظر ہے۔ جو 8ویں گھر کا حاکم ہے، کیتو کی نظر بھی مشتری پر ہے۔ 4 اپریل 1979 جناب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ قمر کا دور اکبر، زحل کا دور اصغر اور مریخ کا دور صغیر جاری ہے۔ ٹرانزٹ میں مریخ دوسرے، 5ویں، چھٹے اور 11ویں گھر سے پوری نظر رکھتا ہے۔ مشتری سب سے منحوس سیارہ تیسرے، 7ویں، 9ویں اور 11ویں گھر سے ناظر ہے۔ تیسرا گھر ملک کے ایک ذہین شخص کو ظاہر کرتا ہے، 9واں گھر آئین بنانے والے اور 11واں گھر پارلیمانی نقصانات کو ظاہر کر رہا ہے۔ ذائچے میں قمر کا دور اکبر جاری تھا جب 3 مارچ 1981 سے کیتو کا دور اصغر شروع ہوا اور پوری طرح حالت جنگ میں آ گئے ہم لوگ، اور ہمارا حریف دنیا کی دوسری سپر پاور سوویت یونین تھا۔ 2 اکتوبر 1981 سے 2 جون 1983 تک چھٹے گھر کے حاکم زہرہ کا دور اصغر ملک میں مزاحمتی تحریکوں کا باعث رہا۔ اسی دوران میں MRD کی تحریک بھی چلی۔ 12ویں گھر کے حاکم مریخ کا دور اکبر 2 دسمبر 1983 سے شروع ہوا اور 7 سال رہا۔ اس میں بدترین اوقات وہ ہیں جب مشتری کا دور اصغر مئی 1985 سے اپریل 1986 تک جاری رہا۔ آمریت کے زیر سایہ ایک جمہوری نظام قائم کیا گیا۔ اس میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرائے گئے، لیکن یہ لولا لنگڑا جمہوری نظام زیادہ عرصے نہیں چل سکا۔ 30 مئی 1988 سے مریخ کے دور اکبر میں کیتو کا دور اصغر نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ دیگر اہم واقعات کے علاوہ 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق کے طیارے کو بدترین حادثہ پیش آیا۔ ٹرانزٹ پوزیشن میں سب سے منحوس سیارہ مشتری سربراہ مملکت کے نمائندے زحل کو ناظر ہے۔ چند دیگر چیدہ واقعات اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہیں۔ 6 اگست 1990 پیپلز پارٹی کی حکومت کا خاتمہ، مشتری ذائچے کے تیسرے، 9ویں اور 11ویں گھر سے ناظر ہے۔ اس کے علاوہ پیدائشی قمر، مریخ اور زہرہ بھی ناظر ہیں۔ 2 دسمبر 1990 سے راہو کا دور اکبر شروع ہوا۔ اس وقت جناب نواز شریف کو پہلی ان کی جو حکومت ہے قائم ہوئی، لیکن دور اصغر بھی راہو کا تھا، لہٰذا حالات میں خرابیاں پیدا ہوتی رہیں، اور بالآخر 14 اگست 1993 کے بعد جب مشتری کا دور اصغر شروع ہوا تو پھر نئے الیکشن اور محترمہ کی دوسری حکومت، جس کا خاتمہ 1986 میں ہوا۔ جنرل پرویز مشرف نے جمہوری حکومت کا تختہ 12 اکتوبر 1999 میں الٹا۔ راہو کے دور اکبر میں عطارد کا دور اصغر اور دور صغیر زہرہ کا اس سے چھوٹا پیریڈ جاری تھا۔ ٹرانزٹ پوزیشن اس وقت بھی توجہ طلب ہے۔ مشتری چوتھے، چھٹے، 8ویں اور 12ویں گھر سے ناظر ہے۔ مزید پیدائشی شمس پر بھی نظر ڈال رہا ہے۔ مریخ بھی پیدائشی شمس سے ناظر ہے۔ مریخ ذائچے کے دوسرے، تیسرے، 8ویں، 11ویں گھر سے ناظر ہے۔ 5 اکتوبر 2005 کو پاکستان میں قیامت خیز زلزلہ آیا۔ اس وقت راہو کا دور اکبر جاری تھا اور 8ویں گھر میں قابض شمس کا دور اصغر، جبکہ راہو کا ہی دور صغیر سب سے چھوٹا پیریڈ مشتری کا ہے، جو خانہ حادثات کا حاکم ہے۔ مریخ 12ویں اور زہرہ ٹرانزٹ میں 7ویں گھر میں ہے اور مشتری
چھٹے گھر میں مریخ کی نظر قمر، زحل اور پیدائشی راہو پر ہے، جبکہ کیتو مشتری اور عطارد سے ناظر ہے۔ پاکستان کے زائچے میں 1 دسمبر 2008 سے لے کر 1 دسمبر 2024 تک مشتری کا دور اکبر جاری ہے، جو نحوست کے اثر رکھتا ہے کیونکہ زائچے کا سب سے منحوس سیارہ یہی ہے، لیکن فعال اثر ہمیشہ دور اصغر کا قابل توجہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے مشتری کے دور اکبر میں مشتری کا ہی دور اصغر 20 جنوری 2011 تک رہا۔ اس تمام عرصے کو کسی اعتبار سے بھی ایک اچھا ٹائم نہیں تھا۔ بہرحال 2 اگست 2013 سے عطارد کا دور اصغر جاری ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ خراب ٹرانزٹ کے باوجود حکومت احتجاجی مراحل سے خیر و خوبی کے ساتھ گزر گئی، اور ان کے ساتھ ہی اصلاح احوال کے لیے بہت سے مثبت اقدام کیے گئے جن کے بہتر نتائج سامنے آئے۔ آپریشن ضرب عزم بھی اسی عرصے میں شروع ہوا اور کراچی آپریشن بھی تھا۔ سیارہ زحل 2013 میں راہو کے ساتھ چھٹے گھر میں تھا۔ اعلیٰ عہدوں پر افراد کی ذات سے مالی کرپشن اور دیگر بدعنوانیوں کے الزامات وابستہ ہیں۔ یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف ابھی تک مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ 2013 کے الیکشن بھی اسی عرصے میں ہوئے جو متنازع رہے، اور پھر زحل 2.5 سال کے لیے نومبر سے 7ویں گھر میں آ گیا، جو ایک اچھی پوزیشن ہے۔ 7ویں گھر کے درجات سے کیران اور 9ویں، پہلے اور چوتھے گھر پہ سعد نظر ڈال رہا ہے۔ اسی نظر کا فیضان موجودہ پاک چین معاہدے ہیں، لیکن دوسری طرف مشتری جو زائچے کا سب سے منحوس سیارہ ہے، تیسرے اپنے شرف یافتہ گھر سے گزرا تھا۔ ناظرین بھولے نہیں ہوں گے کہ پارلیمنٹ کا وجود خطرے میں پڑ گیا تھا۔ عطارد زائچے کا فعلی 7 سیارہ ہے، اس کا دور 8 نومبر 2015 تک جاری رہے گا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ 7 دور کے دوران میں اگر نحس یا بدترین ٹرانزٹ آ جائے تو حالات نارمل یا بہتر رہیں گے۔ اصول یہ ہے کہ ٹرانزٹ کا اثر پیریڈ کے اثر پر غالب رہتا ہے، اور خاص طور سے ایسی صورت میں جب وہ دور اکبر ایک فعلی منحوس کا ہو تو دور اصغر ہر چند فعلی 7 کا ہو تو یہ زیادہ اچھی بات نہیں ہوتی، اسے صرف ایک کمزور سہارا کہا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ابتدا میں چھٹے گھر کے حاکم زہرہ کی 9ویں گھر میں حساس پوائنٹ پر تعیناتی کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور تیسرے گھر کے حاکم قمر سے اس کا کیران جو خرابیاں پیدا کر رہا ہے، ان پر بھی گفتگو ہو چکی ہے، مگر ایک اہم ترین اور غور طلب بات یہ ہے کہ زہرہ کی پوزیشن موجودہ 73 کے آئین کی بھی دشمن ہے، اور اول دن ہی سے آئین کی حکمرانی کے قیام میں ایک مزاحمتی کردار ادا کر رہی ہے۔ تازہ صورتحال یہ ہے کہ اب لوگ نئے آئین کی ضرورت پر زور دینے لگے ہیں۔ ملک میں نئے انتظامی یونٹ بنانے کے لیے بھی آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، جو بہرحال اس ملک کے اشرافیہ کے مفاد میں نہیں ہے، ورنہ اب تک آئین میں ترمیم ہو چکی ہوتی اور نئے یونٹ بنائے جا چکے ہوتے۔ اب کراچی سے بھی ایسے مطالبات سامنے آ رہے ہیں، جیسے پنجاب میں سرائیکی صوبے کے بارے میں یا ہزارہ صوبے کے بارے میں آتے رہے، لہٰذا اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ مستقبل قریب میں نئی آئین سازی کے مطالبات مزید زور پکڑ جائیں۔ زائچے میں عدلیہ اور حکومت کا مشترکہ حاکم سیارہ زحل 30 سال بعد ٹرانزٹ کرتا ہوا 24 جنوری 2020 سے 29 اگست 2022 اور پھر 12 جولائی 2022 سے لے کر 17 جولائی 2023 مجموعی طور سے یہ 2.5 سالہ وقت آئین سازی اور طرز نظام حکومت چلانے کے لیے نہایت اہم ثابت ہوگا۔ فرسودہ جمہوری نظام اور نیشنل اسمبلی اور بلوچستان صوبائی اسمبلی کا بجٹ سیشن 2021-2022 اسمبلی کے اندر اور باہر ممبران اسمبلی کی ہنگامہ آرائی، اسمبلیوں کو میدان جنگ میں بدل دینا پاکستانی پارلیمانی تاریخ کی بدترین مثال ہے۔ یہ پارلیمانی جنگ جمہوری نظام کو گرائے جانے اور سیاسی بساط لپیٹے جانے کے لیے کافی ہے۔ ماضی قریب میں 22 مئی 2020 میں PIA کا حادثہ کراچی والا ہوا، تب زائچے کے تینوں فعلی منحوس سیاروں کا یکجا دور مہادشا مشتری، انتردشا مریخ اور پرنتردشا زہرہ جاری تھی کہ پوری قوم کو صدمہ اٹھانا پڑا۔ رمضان کریم 14 اپریل 2020 سے شروع ہوا تحریک ناموس رسالت کی تحریک میں اچانک مذہبی جذبات مابین حکومت غصے میں آنے سے 15-16 اپریل خصوص پہلے ہفتے پولیس کے جوانوں
नामूस रसालत के सरफरोशों की अफसोसनाक जंग मैदान जंग में बदल गई। अंजाम कार हुकूमत को सुबकी उठाना पड़ी। सवाल यह है कि दोनों तरफ से कौन फैसला करे, हक पर कौन था। तब कानून के घर नवें घर में ज़ुहल ताकतवर अपने घर का ताले में ट्रांजिट के राहू से मुकम्मल मुतासिर था जब साने रमज़ान हुआ। आइए अब जायचे की ताज़ा सूरत और मुस्तकबिल करीब में होने वाले कानूनी, आइनी, मजहबी और सियासी मुशाहिदात वाक़यात को जायचे में तलाश करते हैं। जायचे में सबसे मनहूस स्यारा मुश्तरी जो 8वें घर नहस जो है उसका हाकिम स्यारा मुश्तरी की महादशा 30 नवंबर 2008 से 30 नवंबर 2024 तक जारी है। इसमें अंतरदशा कमर 1 अप्रैल 2020 से 1 अगस्त 2021 जो तीसरे एक्शन लेने के घर का हाकिम और जायचे में नवे वबाल याफ्ता ज़ोहरा राहू से मुतासर है। इसके दौर में मज़ीद सब पीरियड पर अंतरदशा स्यारा ज़ोहरा 17 अप्रैल 2021 से लेकर 7 जुलाई 2021 तक छठे नहस घर की रहेगी। महादशा नहस दौर में जब भी नहस दौरे कबीर या सगीर आए, मुल्क के अंदर नहस वाक़यात जन्म ले सकते हैं। दो नहस यारों के अदवार का यकजा होना कौमी सूबाई असम्बलियों में शदीद हंगामाराई का बाइस बना। यूँ नए जायचा पाकिस्तान के असरात हुक्मरानों, मजहबी रहनुमाओं, अदलिया, इलेक्शन कमीशंस, असम्बली, सेनेट मेंबरान और आम आवाम को वक्तन फ़वक्तन मुतासर करते रहते हैं। इस जायचा पाकिस्तान में सालगिरह पाकिस्तान के महीने अगस्त से 1 अगस्त 2021 महादशा मुश्तरी में अंतरदशा मरीख 1 अगस्त 2021 से 8 जुलाई 2022 तक रहेगी। दोनों यकजा अदवार 8वें 12वें घरों से मंसूब नहायत नहस सम्राट के नताइज की निशानदही करते हैं। मौजूदा सियासी निज़ाम गिर सकता है। जल्द इलेक्शन, एमरजेंसी, मार्शल लॉ या फिर सियासी निज़ाम तर्ज़ हुकूमत में तब्दीली आ सकती है। माजी में सदारती निज़ाम के भी बहुत नारे लग चुके हैं। इन दो नहस अदवार में तीसरा नहस दौर जब यकजा होगा तो ये नहस औकात पाकिस्तानी सियासी तारीख़ में नहायत नहस साबित हो सकते हैं। दानिश्वर तबका हुक्मरानों को इसका दिफा करना होगा। पहला नहस दौर महादशा मुश्तरी में मरीख पर अंतरदशा 1 अगस्त 2021 से 20 अगस्त 2021, दौर सगीर मुश्तरी में मुश्तरी ही 10 अक्टूबर 2021 से 25 नवंबर 2021, तीसरा नहस दौर सगीर मुश्तरी 27 मार्च 2022 से लेकर 23 मई 2022 दौर सगीर ज़ोहरा रहेगा। पाकिस्तानी अवाम ख़ास हुक्मरानों, सियासी अशराफिया और अस्करी इदारों के लिए भी आजमाइश ला सकता है। सुपर पावर यहूदा हनूद की मिलकर साजिशें जंग के बादल भी छानने की साजिश कर सकती हैं। हमारी हसास नौयत की तनसीबात पर हमला या तहरीकारी दहशत गर्दी के नहायत अफसोसनाक वाक़यात पेश आ सकते हैं। अहम शख्सियात पर हमले जायचा पाकिस्तान में नहस महादशा मुश्तरी जिसका दौर 30 नवंबर 2008 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक रहेगा। पाकिस्तान में कोई भी हुक्मरान हो, इसे मईशत, अपोजिशन, सुपर पावर्स, हमसाया ममालिक, अवामी इंतज़ामी मामलात अलगर्ज हर हुकूमती खारजी और दाखिली आजमाइशी इम्तहानात से गुज़रना पड़ेगा। अब उन दोस्तों के हवाले से जो 14-15 अगस्त 1947 के जायचे को मौसर मानते हैं, इनके जायचे के ताज़ा अदवार से आरगान से मुतल्ला करने की सआदत हासिल करते हैं कि इसमें इन दिनों 10 साला महादशा कमर जारी है। तो 10 सितंबर 2015 से लेकर 10 सितंबर 2025 तक रहेगी। जो जायचे में अर्ज़ वतन का मालिक होकर चौथे अपने ही घर हमरा शम्स अतारद ज़ोहरा ज़ुहल मुकीम है। महादशा कमर में अंतरदशा अतारद जिसका छठे नहस घर से ताल्लुक़ है। ये घर मुल्की कर्ज़ों, मुल्कों के साथ खारजा इख्तलाफात, झगड़ों, वबाई, अर्ज़ी और समाई अमराज के साथ साथ इलेक्शन का भी घर है। दौरे कमर में अंतरदशा अतारद 11 जुलाई 2021 से लेकर 11 दिसंबर 2022 तक रहेगा। यूँ हर दो जायचों में मुश्तरका 2021-22 मुल्क व कौम सल्तनत के लिए आजमाइश तलब वक्त है। एक उम्मीद की किरण स्यारा ज़ुहल हालिया अपने ज़ाती बुर्ज जद्दी, जबकि 30 साल बाद अपने ज़ाती बुर्ज दल्व बतद्दुस्समा इज़्ज़त क़ुव्वत ताकत के घर में आना है। इसने स्यारा ज़ुहल 29 अप्रैल 2022 को यहाँ आकर 2.5 साल 29 मार्च 2025 तक यहाँ मुकीम रहेगा।
خدا کرے ہم اس نہایت خراب دور سے بخوبی گزر جائیں۔ بھارتی جریدے آؤٹ لک کی پیش گوئی غلط ثابت ہو چکی ہے، جس میں 2020 میں پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹانا تھا۔ پاکستان کا وجود ایک معجزہ ہے اور انشاءاللہ رمضان لیلۃ القدر میں قائم ہونے والا یہ ملک ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ ہر بیماری کی شفا ہوتی ہے۔ اس نحوست کی چھتری بروز منگل اور بدھ ملک بھر میں لگائے گی قربانی کی بندش کو فوراً ہٹانا ہوگا۔ بے شک یہ نہایت آسان صدقہ پوری قوم و ملک کا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ہم اس نحوست بھرے ایام سے گزر جائیں گے۔ اب سوال کا جواب ہدیہ میں کر دوں جو میرے سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ سیارہ زحل زائچہ پاکستان میں تالے طاقتور اور نویں عدلیہ مذہب قانون مقدر بدلنے اور 10ویں ملکی عزت و وقار کامیابی تعمیر و ترقی کے 19 سالہ دور مہادشا زحل کا نہایت مبارک اور سات دور کا آغاز 30 نومبر 2024 سے لے کر 30 نومبر 2043 تک رہے گا۔ تب کوئی بھی حکومت ہو، وطن عزیز پاکستان ترقی کرے گا۔ پاکستان ترقی کے لیے زمین اپنے خزانے کھول دے گی، قدرتی معدنیات، تیل، گیس کے بڑے بڑے ذخائر دریافت ہوں گے، قیمتی جواہرات، سونا یا سونے جیسی معدنیات کی دریافت اور اعلیٰ لیڈرشپ قانون کی حکمرانی پر عمل درآمد سے ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ یہ 19 سالہ دور نہایت مبارک 7 ایام میں سیارہ زحل 30 سال بعد اپنے ذاتی گھر برج دلو میں 29 اپریل 2022 سے لے کر 12 جولائی 2022 اور پھر 17 جنوری 2023 سے لے کر 29 مارچ 2025 تک رہے گا۔ ان 7 ایام کی ابتدا اسی دور میں ہو رہی ہے، یوں یہ بھی سبھی 7 دور کا حامل ہوگا۔ قوم کو محب وطن کی عادت میسر آئے گی جو ملک و قوم کی تقدیر بدل دے گی۔ حالیہ تناظر میں عوام اور حکومت کی مشترکہ اور خصوصاً میڈیا کی ذمہ داری کچھ یوں ہونی چاہیے: امریکہ کو اڈوں کے انکار کے بعد امریکہ، انڈیا، اسرائیل سمیت غیر ملکی دشمن ایجنسیاں پاکستان کے خلاف ہائبرڈ وار اور 5th جنریشن وار کا خطرناک آغاز کر چکی ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ ہمہ وقت تیار رہنا ہوگا۔ دشمن کی ڈھیر چالیں کیوں نہ ہوں، اس کو ناکام کرنے کے لیے پاکستان مخالف کیمپین کو کاؤنٹر کرنا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر نظر رکھیں، کوئی بھی پاکستان مخالف پیغام کسی بھی جگہ نظر آئے تو اس کا فوری مثبت انداز میں جواب دیں۔ اداروں کے بارے میں غلط خبریں پیدا کر کے اداروں کا ایک دوسرے سے اعتماد ختم کرنے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں۔ مذہبی شخصیات اور سیاسی شخصیات کو ٹارگٹ کر کے اداروں پر الزام لگ کے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑوانے کی کوشش ہو چکی ہے۔ اس لیے محتاط رہیں اور آپسی اختلافات بھلا کر پروپیگنڈے کا جواب دیں اور ایسے شرپسند عناصر جو ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں انہیں کاؤنٹر کریں۔ اور یاد دلاتا چلوں کہ یہ لوگ ہماری ہی سیاسی پارٹیوں کا لبادہ اوڑھ کر پہلے کسی نہ کسی پارٹی کا روپ دھاریں گے، اعتماد حاصل کریں گے اور ہمیں لڑوائیں گے۔ اس لیے ایسی کسی بھی غلط فہمی کو جلد کاؤنٹر کریں اور عام فہم پاکستانیوں کو غلط فہمیوں کا شکار ہونے سے بچائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔